اسلام آباد ہائی کورٹ کا رواں ہفتے کے لیے ڈیوٹی روسٹر جاری 3 نئے جج جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس خادم حسین سمرو اور جسٹس محمد آصف آج سے کیسز کی سماعت کے لیے دستیاب ہوں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس ہفتے سماعت کے لیے تمام 13 جج دستیاب ہوں گے۔ رجسٹرار نے جسٹس سرفراز ڈوگر کو سنگل بینچ 2 اور جسٹس محسن اختر قیانی کو سنگل بینچ 3 ڈکلیئر کیا ہے۔ آج سے 7 فروری تک 6 ڈویژنز اور 13 سنگل بینچ ہوں گے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہدایت پر اسپیشل ڈویژن بینچ اور لارجر بینچ بھی دستیاب ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 13واں جج لگا کر خلاف قانون کام کیا گیا۔ جس عدالت کے ججوں کی حد ہی 12 ہے، وہاں 13 جج کیسے لگا دیے گئے؟ صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ریاست علی آزاد کا کہنا ہے جج کو جس عدالت سے اسلام آباد لایا گیا وہاں 35 ججوں کی کمی ہے۔ ججوں کو کی ٹرانسفر کی ایسی کیا ایمرجنسی تھی؟ اس میں حکومت کی بدنیتی نظر آتی ہے۔ ایک جج اگر بعد میں آ کر عدالت جوائن کرے تو اس کو سینیورٹی کیسے دی جا سکتی ہے؟ ہائی کورٹ کے اندر کل ججز کی تعداد 12 ہے، آج کی تاریخ میں 13 ہو گئے۔ آئین کے اندر جس کورٹ کی مخصوص تعداد ہی 12 ہے، آپ نے 13 کیسے کر دیے؟ تو جج اوپر جا رہے، میرا خیال ہے سپریم کورٹ ابھی گئے تو نہیں، جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوگا، وہ سیٹ ویکٹ ہوگی تو پھر آئے گا نا۔ آپ نے 13واں لگا دیا ہے، آپ نے انکانسٹیٹیوشنل کام کیا ہے۔ جہاں سے ججز صاحبان لگا رہے ہیں آپ لا کے یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہاں پہ ججز کی کو میرے خیال میں 35 کے لگ بھگ کمی ہے۔ وہاں سے آپ ایک جج اٹھا کے لینا، اور وہاں پہ 2 لاکھ کیسز پینڈنگ ہے، یہاں پہ 16,700 کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ یہاں پہ آپ کو ایمرجنسی کیا تھی؟ یہ ہے بدنیتی، اس لیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عامر فاروق صاحب کے جانے کے بعد محسن اختر قیانی یہ ان ججز میں سے جنہوں نے خط لکھا تھا، یہ وہ جج ہیں جو حکومت کو قابل قبول نہیں ہے۔ ہم آزاد عدلیہ کے حامی ہیں، آئین کی بالادستی چاہتے ہیں۔ آرٹیکل 200 صدر کو جج کو دوسری بار ہائی کورٹ ٹرانسفر کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ صدر سپریم کورٹ بار میاں رؤف عطا کی پروگرام سوال یہ ہے میں گفتگو، کہا صدر مملکت چیف جسٹس پاکستان سے مشاورت کے بعد ججوں کا ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ جج کے ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ہونے پر سینیورٹی پر فرق نہیں پڑے گا۔ آئین کے آرٹیکل 200 اس بات کی صدر پاکستان کو یہ اختیار دیتا ہے ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں کسی بھی جج کو اس کی رضامندی حاصل کرنے کے بعد ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے جو چیف جسٹس ہیں ان کے ساتھ مشاورت کنسلٹیشن کریں گے۔ ریلیونٹ کورٹس کے جو چیف جسٹس ہیں ان سے بھی ان کی مشاورت کرنے کے بعد ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو جج ٹرانسفر ہو کے وہاں پر آئے گا اس کی جو سینیارٹی وہاں پر تھی وہ سینیارٹی ساتھ کیری کرے گا۔ اس سینیارٹی کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، وہ آلٹر نہیں ہوگی۔ سینیارٹی کا یہی اصول ہے فرام دی ڈیٹ آف دی اپوائنٹمنٹ اور رن کرے گی۔ خبر دیں گے آپ کو، لاہور بار کا 3 صوبوں کے ہائی کورٹس کے ججز کو اسلام آباد ٹرانسفر کرنے پر ہڑتال کا اعلان۔ عابد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے۔ جی بالکل جی، لاہور بار کی جانب سے آج 3 صوبوں کے ہائی کورٹس کے ججز کو اسلام آباد میں ٹرانسفر کرنے پر ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے، اور لاہور بار کے صدر مبشر رحمان کا یہ کہنا ہے کہ وکلا جو ہے وہ ججز کی ٹرانسفر کے نوٹیفیکیشن کو مسترد کرتے ہیں، اور اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو بار ایسوسی ایشن ہے اور اسلام آباد بار ایسوسی ایشن ہے انہوں نے جو ہڑتال کا اعلان کیا اور جو ان کا موقف ہے ہم ان کی مکمل تائید کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 3 ججز کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے نوٹیفیکیشن کو فوری طور پر واپس لیا جائے، ورنہ صوبے بھر میں وکلا جو ہے اس کے خلاف ہڑتال کریں گے۔ لاہور بار کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ آج جو اسلام آباد میں کنونشن ہونے جا رہا ہے اس میں بھی لاہور کے وکلا کثیر تعداد میں شرکت کریں گے، تاہم آج کوئی بھی وکیل عدالتوں میں احتجاجاً پیش نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ کیا اعلیٰ عدلیہ کے تمام ججوں نے آئین کی پاسداری تحفظ کا حلف اٹھا رکھا ہے؟ اگر ہاں تو کیا آرٹیکل 200 آئین کا حصہ نہیں؟ سینیٹر عرفان صدیقی کا ایکس پر بیان۔ لکھا صدر کسی بھی جج کا تبادلہ ایک سے دوسری ہائی کورٹ کر سکتے ہیں، اس کے لیے متعلقہ جج کی مرضی ضروری ہے۔ چیف جسٹس پاکستان اور دونوں متعلقہ ہائی کورٹس کے چیف جسٹس سے مشاورت بھی ضروری ہے۔ عرفان صدیقی نے سوال اٹھایا کہ اس واضح آئینی شک کو ترجیح دیں یا کسی خط کو۔ ملتان میں پیکا ترمیم کے بعد پہلا مقدمہ مظفر گڑھ میں درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ اور مظفر گڑھ پولیس نے کارروائی کی۔ ملزم نے سوشل میڈیا پر توہین مذہب کی جھوٹی افواہ پھیلائی۔ ملزم نے شہری کی ساکھ خراب کرنے کے لیے سوشل میڈیا پوسٹ شیئر کی تھی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں کسی حکومت کے پاس شہریوں پر شکنجہ کسنے کے لامحدود اختیارات نہیں ہونے چاہیے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر سعد رفیق نے لکھا فیک نیوز بڑا مسئلہ بن گیا ہے، پیکا قانون پر نمائندہ میڈیا تنظیموں سے مشاورت کی جائے۔ قانون کے تحت بنائے ٹریبیونلز کے فیصلوں کے خلاف اپیل کا حق ہائی کورٹس کو دیا گیا۔
بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے پیکا قانون میں اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت ضروری ترامیم لائی جائیں. قوانین کی چھڑی ہمیشہ وقت بدلنے کے ساتھ اس کو بنانے والوں کے خلاف استعمال ہوتی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے پیپلز پارٹی کے اہم رہنماؤں سے ملاقات میں کہا ہے عوامی فلاح و بہبود کے لیے وفاق اور صوبے مل کر کام کر رہے ہیں. لاہور میں وزیر اعظم نے پی پی کے رہنما خواجہ خورشید شاہ، شازیہ مری اور غلام مصطفیٰ سے اہم ملاقات کی. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کے گھر پر ہونے والی ملاقات میں ملک کی مجموعی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعظم نے کہا بہتر ہوتے معاشی اشاریے خوش آئند ہیں. سرمایہ کاروں اور اقتصادی اداروں کا پاکستان پر بڑھتا اعتماد خوش آئند ہے. حکومت میں اگر 26ویں آئینی ترمیم ختم کر دیں گے. رہنما پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کہتے ہیں عوام نے بانی پی ٹی آئی کو منتخب کیا لیکن ہمارے مینڈیٹ پر ڈاکہ مار کر شہباز شریف کو بٹھا دیا گیا. پیکا ایکٹ کو تسلیم نہیں کرتے. 8 فروری کو اس کے خلاف آواز بلند کریں گے. پاکستان کی عوام کی مینڈیٹ کی توہین کی گئی. انہوں نے جو شہباز کو بٹھا دیا. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد انہوں نے عملاً عدالتی نظام کو ختم کر دیا ہے، محکوم کر دیا ہے. آزادی کے لیے لڑیں گے. جب بھی ہماری حکومت آئے گی تو ہم 26ویں آئین ترمیم کا خاتمہ کریں گے. جو پیکا ایکٹ انہوں نے پاس کیا ہے 8 فروری کو اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور اس پیکا ایکٹ کو ختم کریں گے. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے سیاسی مقاصد پاکستان کے خلاف ہیں. یہ جھوٹ کا بازار گرم کرتے ہیں، شہداء کی بے حرمتی کرتے ہیں. پنکی، گوگی اور کپتان لوٹ کر کھا گئے پاکستان. وزیر اعظم شہباز شریف معیشت مضبوط کر رہے ہیں. مریم نواز پنجاب کی خدمت کر رہی ہیں. جھوٹ کا بازار سرگرم کرتے ہیں. ان کا مقابلہ کریں. پنکی، گوگی اور کپتان لوٹ کے کھا گئے پاکستان کو فرصت نہیں تھی. وہ جو اپنی جیبیں بھر رہے تھے عوامی پیسے کا ذاتی استعمال میں جس طرح بے دریغ طریقے سے یہ لائے ہیں اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. یہ وہ لوگ ہیں شہداء کی بے حرمتی کرتے ہیں. ان کے سیاسی مقاصد پاکستان کے خلاف ہیں. چین، کینیڈا اور میکسیکو نے امریکی صدر کی جانب سے ٹیرف میں اضافے پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے. امریکہ میں چینی سفارت خانے کے ترجمان نے کہا ہے کہ امریکی ریاست کا اقدام دنیا کے لیے خسارے کا سودا ہے. تجارت اور محصولات کی جنگ میں فتح کسی کی نہیں ہوتی. چین اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اس اقدام کا جواب دے گا. ٹیرف پالیسی سے امریکہ کے اندرونی مسائل حل نہیں ہو سکتے. کینیڈا اور میکسیکو نے بھی امریکی اقدام پر تشویش کا اظہار کیا. وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ جسٹن ٹروڈو نے میکسیکو کے سربراہ سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا. دونوں رہنماؤں نے امریکی ٹیرف میں اضافے پر تبادلہ اور مشترکہ مفادات پر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے. جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کینیڈا میں تیار مصنوعات کا انتخاب کیا جائے. امریکی صدر ٹرمپ نے چین، کینیڈا اور میکسیکو پر محصولات میں اضافہ کر دیا. حکم نامے پر دستخط کر دیے. کینیڈا اور میکسیکو کی برآمدات پر 25% ٹیرف عائد ہوگا. چین پر بھی 10% ٹیکس لگا دیا. کینیڈا نے امریکی اشیاء پر 25% جوابی ٹیرف لگانے کا اعلان کر دیا. امریکی چیمبر آف کامرس نے صدر ٹرمپ کے اقدام کی مخالفت کر دی. چین کا کہنا ہے جواب دینے کے ساتھ ساتھ WTO میں امریکہ کی شکایت کریں گے. خبر دیں گے آپ کو پشاور سے. پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف گرینڈ آپریشن. ایک دن میں 38 مقدمات درج، 42 ملزمان گرفتار کر لیے گئے. عدنان طارق ہمارے ساتھ موجود ہیں، سے اپڈیٹ کریں گے. جی بالکل، پشاور پولیس کا منشیات کے دھندے میں ملوث افراد کے خلاف گرینڈ آپریشن جو ہے وہ شروع کر دیا گیا. CCP پشاور کے احکامات پر جو ہے مختلف تھانے جات کی حدود میں بڑے آپریشن جو ہے وہ کیے گئے اور ایک دن میں 38 مقدمات جو ہے وہ درج ہوئے ہیں. 42 ملزموں کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے. مہم میں خاص طور پر جو ہے وہ آئس نشہ تعلیمی اداروں میں سپلائی کرنے والوں کے خلاف یہ گرینڈ آپریشن کیا جا رہا ہے. ملزمان میں دیگر مقدمات دیگر اضلاع کی منشیات سپلائی کرنے والے ملزمان بھی شامل ہیں. کارروائی میں مجموعی طور پر 31 کلو سے زائد آئس اور گرینڈ آپریشن کے دوران 27 کلو سے زائد جو ہے وہ چرس اور دیگر منشیات چیزیں جو ہے وہ برآمد ہوئی ہیں. منشیات کے خلاف پشاور پولیس کا یہ آپریشن جو ہے پورے ہفتے جو ہے وہ جاری رہنے کا بتایا گیا ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس نے پشاور اور اسلام آباد ایئرپورٹ سے منشیات بیرون ملک اسمگل کرنے کی 3 کوششیں ناکام بنا دیں. ترجمان ASF کے مطابق پشاور سے دبئی جانے والے مسافر سے 455 گرام چرس برآمد ہوئی. اسلام آباد سے بحرین جانے والی خاتون کے جوتوں سے 1.5 کلو سے زائد آئس برآمد ہوئی. تیسری کارروائی بھی اسلام آباد ایئرپورٹ کی گئی جہاں بحرین جانے والے مسافر سے 6 کلو ہیروئن سے بھیگے کپڑے برآمد ہوئے. ملزمان کو حراست میں لے کر تفتیش شروع کر دی گئی. FIA امیگریشن کا کراچی ایئرپورٹ پر ایکشن. عمرے کی آڑ میں گداگری میں ملوث 10 ملزم گرفتار کر لیے گئے. FIA نے بتایا ہے گرفتار ملزمان میں شاہ نواز، افسر علی، محمد عادل، راجب علی، ضمیر حسین، وسیع شیراز خان، مبین علی،
اور خدا بخش شامل ہیں۔ ملزمان کو سعودی عرب سے گداگری میں ملوث ہونے پر ڈیپورٹ کیا گیا۔ ملزمان کا تعلق راجن پور، کشمور، نوشہر و فیروز، لاہور، پشاور، محمد اور لاڑکانہ سے ہے۔ ملزم عمرہ ویزے پر سعودی عرب گئے تھے، کئی ماہ سے گداگری میں ملوث رہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا منشیات مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کا اعلان۔ سعودی عرب سے رہا ہو کر آنے والے خاندان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا، ANF کو ہدایت دی کسی کو نہیں بخشیں گے، عوام کو مفت عمرہ کرنے والوں سے ہوشیار رہیں۔ کراچی کے علاقے لانڈھی سے بدھ کو لاپتہ ہونے والے موبائل مارکیٹ کے تاجر کی لاش سی ویو 2 دریا سے ملی۔ تاجر گھر سے صدر موبائل مارکیٹ جانے کے لیے نکلا تھا۔ لانڈھی تھانے میں اغوا کا پرچہ کٹوایا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں سلمان لودھی۔ کراچی میں قومی شاہراہ پر بوسٹل جیل کے قریب تیز رفتار ٹرک کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار شخص جاں بحق اور دوسرا زخمی ہو گیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق لاش اور زخمی کو جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق مرنے والے اور زخمی کی شناخت نہیں ہو سکی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں نامعلوم سمت سے آنے والی گولیاں لوگوں کو زخمی کرنے لگیں۔ بلدیہ ٹاؤن، فیڈرل بی ایریا، کھوکھرا پار، لانڈھی اور ابوالحسن اصفہانی روڈ پر نامعلوم سمت سے آنے والی گولیوں سے 5 افراد زخمی ہو گئے۔ بلدیہ ٹاؤن 24 مارکیٹ کے قریب گھر کے باہر کھڑا 40 سالہ آصف نامعلوم گولی لگنے سے زخمی ہوا۔ فیڈرل بی ایریا میں محمد آصف اور عباس نامعلوم گولیوں کا نشانہ بن گئے۔ اسلام آباد پولیس کا پتنگ بازوں کے خلاف کریک ڈاؤن، 50,000 سے زائد پتنگیں قبضے میں لے کر ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ دھاتی ڈور بھی قبضے میں لے لی گئی۔ ترجمان اسلام آباد پولیس نے بتایا، تھانہ شہزاد ٹاؤن پولیس نے اہم کارروائی کی۔ ضلع بھر میں پتنگ بازی اور فروخت کے خلاف مہم جاری ہے۔ قاتل ڈور کی کئی معصوم جانیں لے چکی ہے۔ اس خونی کھیل کی اسلام آباد میں ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسلام آباد پولیس کی کوئک ریسپانس ٹیمیں ضلع بھر میں متحرک ہیں۔ شہری ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، پولیس سے تعاون کریں۔ پتنگ بازی روکنے میں ناکامی، اسلام آباد پولیس دھمکیوں پر اتر آئی۔ SHO سیکریٹریٹ اشفاق وڑائچ نے مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے پتنگ بازوں کو دھمکایا۔ کہا، پتنگ اڑانے والے بچے کے باپ پر مقدمہ کروں گا، کوئی بچہ پتنگ اڑائے گا تو اس کے باپ کو چوک پر جوتے ماروں گا، پتنگ بازی کرنے والے بچے کا گھر گرا دوں گا۔ SHO سیکریٹریٹ بول رہا ہوں، اگر کسی کا بچہ پتنگ بازی کرتا ہوا پکڑا گیا تو اس کے باپ پر پرچہ دوں گا اور روڈ کے درمیان اس کو جوتے ماروں گا اور اس کا گھر بھی ڈیمالش کروں گا۔ وفاق المدارس العربیہ کے سالانہ امتحانات کے مراکز کا وفاقی وزیر تعلیم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے دورہ کیا۔ ملک بھر میں شروع ہونے والے سالانہ امتحانات میں 6 لاکھ سے زائد طلبہ و طالبات شریک ہیں۔ تفصیل کراچی سے انور خان کی رپورٹ میں جانیے۔ سب سے بڑے امتحانات کا آغاز ہو گیا۔ امتحانات میں 6 لاکھ سے زائد طلبہ و طالبات شریک ہیں۔ وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی نے مولانا طلحہ رحمانی، مولانا عبدالقدوس محمدی اور مفتی نوید کے عمرہ امتحانی مراکز کا جائزہ لیا۔ وزیر تعلیم کا کہنا تھا کہ وزارت تعلیم کے اسٹیک ہولڈر کے ساتھ مل کر آئندہ کی حکمت عملی طے کریں گے۔ کچھ لوگ مدرسوں کو بوجھ سمجھتے ہیں جبکہ انہوں نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ اس کو بہت غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے اور تعلیم کے ہر پہلو کو، اور تعلیم جس میں شفافیت بھی ہے، ادب بھی ہے، تہذیب بھی ہے اور کردار اور تربیت بھی ہے۔ وفاقی وزیر تعلیم نے دینی مدارس اور نیو ٹیک کے اشتراک سے مدارس میں زیر تعلیم طلبہ کے لیے مختلف کوشش کرانے کا اعلان بھی کیا۔ پاکستان کے لاکھوں نوجوانوں کو جدید تعلیم، دینی تعلیم کے ساتھ دے کر برین ٹرین کریں گے تو آپ دیکھیے گا تبلیغ کا ایک بہت بڑا نظام پوری دنیا میں جاری و ساری ہو سکتا۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے ترجمان مولانا طلحہ رحمانی کے مطابق 6 لاکھ سے زائد امیدوار امتحانات میں شریک ہیں۔ طلبہ اور طالبات کے لیے جو مجموعی طور پر ہمارے یہاں سینٹرز ہیں وہ 3568 ہیں، اور اسی طرح جو نگران عملہ ہے جو ان تمام سینٹروں میں جو خدمات انجام دے رہے ہیں ان کی تعداد 21,000 کے قریب جو ہے۔ امتحانات کے اختتام پر 3,500 سے زائد جید علماء کرام کاپیوں کی جانچ پڑتال کے فرائض انجام دیں گے۔ کیمرہ مین نشان مرغوب کے ساتھ انور خان، ARY نیوز کراچی۔ کراچی کے علاقے سرجانی میں پلاٹ کے تنازع پر 2 گروپوں میں تصادم، فائرنگ اور پتھراؤ سے 3 افراد زخمی ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے رواں سال کی پہلی قومی انسداد پولیو مہم کا افتتاح کر دیا۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں کہا، بچوں کو انسداد پولیو ویکسین پلا کر معذوری سے بچائیں گے۔ گزشتہ سال ملک میں پولیو کے 77 کیسز سامنے آئے۔ مرض کے خاتمے کے لیے پہلی انسداد پولیو مہم شروع کر دی۔ پولیو کے خاتمے کے لیے افغانستان سے بھی رابطے میں ہے۔ کوئٹہ میں بچوں کو پولیو کی ویکسین پلانے سے انکار کرنے پر 5 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ سمیت پورے بلوچستان میں آج سے 7 روزہ پولیو مہم کا آغاز ہو رہا ہے۔ پولیو مہم سے قبل اسسٹنٹ کمشنر سریاب ماریا شمون نے انسداد پولیو مہم کی ٹیم کے ہمراہ سریاب کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے سے مسلسل انکاری والدین سے بات چیت کی، ان کو اس بار پولیو مہم کے دوران ویکسین پلانے پر آمادہ کیا۔ بار بار سمجھانے کے باوجود کچھ والدین نے انکار کر دیا، جس پر کارروائی کی گئی۔
ضلع کرم میں امن مشن پاڑا چنار کے علاقے بالش خیل اور خارقلی میں مزید 4 بنکرز مسمار کر دیے گئے. ضلع انتظامیہ نے بتایا بالش خیل اور خارقلی میں اب تک 22 بنکرز مسمار کیے جا چکے ہیں. امن معاہدے کے مطابق مزید بنکرز گرانے کا کام جاری ہے. ادھر کرم پولیس نے اسسٹنٹ کمشنر پر فائرنگ میں ملوث 2 ملزم گرفتار کر لیے ہیں. 31 جنوری کو فائرنگ سے AC پر اپر کرم سعید منان زخمی ہوئے تھے. دونوں ملزمان اقرار اور میسم علی سے تحقیقات جاری ہیں. کراچی کی نجی یونیورسٹی میں طلباء و طالبات کے بزنس آئیڈیاز پر مبنی پروجیکٹس کی 2 روزہ نمائش ہوئی، جس میں طلباء نے نئے کاروباری رجحانات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کم سرمائے سے اپنا کاروبار شروع کرنے سے متعلق اپنی قابلیت کا اظہار پروجیکٹس کے ذریعے پیش کیا. افضل خان کی رپورٹ دیکھیے. جی یونیورسٹی میں منعقد کی گئی نمائش میں طالب علموں کے 58 گروپس نے اپنے پروجیکٹ پیش کیے. طالب علموں نے بتایا کہ محدود سرمایے کے باوجود بھی تجارت ممکن ہے، بس ضرورت ہے ذہانت کے ساتھ ساتھ تھوڑی ہمت اور لگن کی. جتنی بھی چیزیں تمام کے تمام وہ کسی نہ کسی طرح سے اس بات پہ پاکستان کی یوتھ کو دکھا رہی ہیں کہ اس طرح سے کم پیسوں میں کم سے کم ریسورسز میں ویسٹیج سے آپ یوز کر کے بزنس کو اپنے آگے لے کے جا سکتے ہیں. طالب علموں کا کہنا تھا کہ پاکستان کی معیشت کو تجارت کے ذریعے ہی مستحکم بنایا جا سکتا ہے. ہمارے گروپ نے ڈو میکر بنایا ہے اور یہ ڈو میکر مارکیٹ پرائس سے بہت کم کاسٹ میں پڑے گا اگر ہم نے بلک میں بنانا شروع کیا، کیونکہ یہ انٹرپرینورشپ ہے تو ہم نے اپنے آئیڈیا کو لانچ کیا ہے یہاں پر. یہ ایک ایسا اچھا پلیٹ فارم ہے ان انٹرپرینوریلز کے لیے جو کہ ابھی اپنا پڑھائی بھی کر رہے ہیں اور پریکٹیکل بھی جو ہے ان کو کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے. سولر انرجی سے لنک کر کے ہم نے اسپاٹ لائٹس بنائی ہیں، جیسے ہم نے سوڈا کینز یوز کیے ہیں، تو سولر پاورڈ ہے وہ اور ایکو فرینڈلی ہے. آور پروڈکٹ از بلو ارتھ ایکوافونس سسٹم. بیسیکلی اس میں پلانٹس اور فشز دونوں ایک ساتھ گرو ہوتے ہیں. اس میں یہ ایڈوانٹیج ہے کہ اس میں ہم فلاورس گرو کر سکتے ہیں، ہربس گرو کر سکتے ہیں، ویجیٹیبلس گرو کر سکتے ہیں، گرینری پلانٹس گرو کر سکتے ہیں. بزنس آئیڈیاز کی نمائش کا مقصد کاروباری ذہانت رکھنے والے نئے ٹیلنٹ کو سامنے لانا بھی تھا. کیمرہ مین مستنصر حسین دانش کے ساتھ افضل خان، ARY نیوز، کراچی. کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد میں سڑکوں کی ابتر صورتحال کے باعث عوام مشکلات کا شکار ہیں. خستہ حال سڑکوں کے باعث ٹریفک جام ہونا بھی معمول بن گیا ہے. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے آصف خان سے. جی بالکل، اس وقت ہم نارتھ ناظم آباد بلاک M میں موجود ہیں. جس سائٹ پر میں موجود ہوں اور اس کے ساتھ جو دوسری روڈ ہے وہ بلاک L ہے اور یہ کراچی کا پوش علاقہ کہلایا جاتا تھا، لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہاں کی جو سڑکیں ہیں جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. یہاں پر کچھ عرصے قبل ترقیاتی کام ہوئے تھے لیکن اس کے بعد اس روڈ کو جو ہے وہ پختہ نہیں کیا گیا. اس کے علاوہ یہی روڈ جو ہے یہ سیدھی جاتی ہے ڈینٹل کالج کی جانب اور ڈینٹل کالج کے ساتھ اس روڈ کا ایک حصہ جو ہے وہ مکمل طور پر ٹریفک کے لیے بند ہے. یہ مین ہول ہے جس کو یہاں پر جو ہے کھلا چھوڑا ہوا ہے. تو یہ اس ایریے کی جو صورتحال ہے یہ ابھی نہیں، کئی عرصے سے یہی صورتحال ہے. اس روڈ کی دوسری جانب جو ہے وہ یہاں پر ہاسپٹل ہے اور ہاسپٹل کے سامنے بھی بالکل ایسے ہی ہے کہ وہاں بھی گڑھے کر کے اور چھوڑ دیے گئے ہیں. یہ روڈ پختہ نہیں ہے، جگہ جگہ گڑھے بنے ہوئے ہیں. جو سڑکوں کی حالت ہے وہ انتہائی ابتر ہے. جو نالا ہے وہ بالکل کھلا ہوا ہے. گٹروں کے ڈھکن نہیں ہے جس کی وجہ سے اکثر اوقات یہاں پر حادثات رونما ہوتے ہیں. ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم سرد اور خشک رہے گا. کوئٹہ، زیارت پشین، یوب، کلات، مستونگ، قلعہ عبداللہ کہیں بارش کہیں برف باری کا امکان ہے. کشمیر، گلگت بلتستان، دیر، چترال اور سوات میں بھی ہلکی بارش اور پہاڑوں پر برف باری متوقع ہے. محکمہ موسمیات نے کراچی، لاہور، اسلام آباد اور پشاور سمیت بیشتر اضلاع میں آج موسم سرد اور خشک رہنے کی پیشگوئی کی ہے. پنجاب کے میدانی علاقوں میں صبح دھند چھائے رہنے کی توقع ہے. لاہور سمیت پنجاب بھر میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا. دھند کے باعث موٹر وے کے تمام سیکشنز کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے. موسم کا احوال بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے خواجہ رمضان. جی بالکل، اس وقت لاہور سمیت پنجاب بھر میں سردی کی شدت میں ایک مرتبہ پھر سے اضافہ ہو چکا ہے اور ساتھ ہی دھند کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے. شہر لاہور میں مختلف مقامات پر شدید دھند کے باعث حد نگاہ جو ہے وہ 0 سے 50 میٹر تک رہ چکی ہے اور ٹریفک کی روانی صبح سویرے بری طرح سے متاثر ہے. اسی طرح سے پنجاب کے دیگر میدانی علاقے بھی شدید دھند کی لپیٹ میں ہیں جس کے باعث موٹر وے کے تمام سیکشنز کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے. تاہم شہریوں کو بھی چاہیے کہ وہ شہر کے اندر ڈرائیونگ کرتے ہوئے مناسب فاصلے کے ساتھ ڈرائیونگ کریں تاکہ حادثات سے بچا جا سکے. تاہم محکمہ موسمیات کی جانب سے پیشن گوئی کی گئی ہے کہ آئندہ چند روز تک موسم اسی طرح سے سرد اور خشک رہے گا اور دھند کا سلسلہ بھی برقرار رہے گا. جی
غذائی شعبے کی برآمدات میں اضافہ. SIFC اور حکومتی پالیسیوں کی بدولت غذائی اجناس کی برآمدات میں اضافہ زرعی معیشت کی پائیداری کی طرف ایک مثبت قدم ہے. پاکستان کی غذائی شعبے کی مجموعی برآمدات موجودہ مالی سال 2025 میں 13.8% بڑھ کر $3.96 ارب تک پہنچ گئی. پاکستان کے غذائی شعبے کا عالمی سطح پر پھیلاؤ چاول کی برآمدات میں یورپ، برطانیہ اور اب بنگلہ دیش جیسی نئی منڈیاں متعارف. آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں گے ملک بھر میں انسداد منشیات آپریشن ملک کو منشیات سے مکمل پاک کرنے کے لیے حکومتی اداروں کی کارروائیاں جاری ہیں. ستمبر 2023 سے اب تک ملک بھر سے 1081.72 میٹرک ٹن منشیات ضبط کی گئیں. قانون نافذ کرنے والے اداروں نے 2644 منشیات فروشوں کو گرفتار کیا. ستمبر سے اب تک ملک بھر سے 5.574 میٹرک ٹن ہیروئن، 73.14 میٹرک ٹن حشیش ضبط ہوئی. اسٹیڈیم تیار، شائقین بے قرار. پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی مچائے گی دھمال. ICC ٹورنامنٹ کے لیے ملک بھر میں تیاریاں جاری ہیں. میگا ایونٹ سے پہلے ٹرائی سیریز کا میلہ سجے گا. فہیم اشرف اور خوش دل شاہ ٹیم میں کیسے آ گئے، سمجھ سے باہر ہے. سابق کپتان وسیم اکرم چیمپئنز ٹرافی کے اسکواڈ میں سرپرائز انٹریز پر حیران. کہا فہیم اچھے کھلاڑی ہیں لیکن 2 سال میں ان کی پرفارمنس اچھی نہیں. بھارت نے 3-4 اسپنرز شامل کیے ہیں، ہم صرف ایک اسپنر کے ساتھ جا رہے ہیں. پاکستانی نژاد برطانوی باکسر آدم عظیم کی تاریخی فتح سے برطانیہ سمیت دنیا بھر کے پاکستانیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. ARY نیوز سے خصوصی گفتگو میں آدم عظیم کا کہنا تھا کہ گزشتہ روز کی فتح کے پیچھے سخت محنت اور والدین کی دعائیں تھیں. انہوں نے باکسنگ مقابلہ براہ راست دکھانے پر ARY نیوز کا شکریہ بھی ادا کیا. Sports is a huge platform, and for me to be on it and broadcast around Pakistan as well, it's amazing because it's a good exposure for me, and it's good exposure for you guys as well. Like, I'm a British Pakistani representative, and it's good for me to know that I'm a professional boxer fighting for world titles. So. انگلش پریمیئر لیگ میں لیورپول کی بادشاہت بورن ماؤتھ کو 2-0 سے شکست دی. پوائنٹس ٹیبل پر پہلی پوزیشن برقرار. ناٹنگھم فارسٹ کی بڑی کامیابی، برائٹن کو 7-0 سے آؤٹ کلاس کر دیا. ایورٹن نے لیسٹر سٹی کے خلاف 4-0 سے میدان مات لیا. اسپین میں رنگوں اور روشنیوں کی بہار. بارسلونا کی تاریخی عمارتوں پر لائٹ پروجیکشن کے ذریعے دل فریب نظارے پیش کیے گئے. درختوں کے ڈیجیٹل مناظر شائقین کی توجہ کا مرکز بنے رہے. اب تک کے لیے نیوز اسٹوڈیو سے اتنا ہی. دیکھتے رہیں ARY نیوز.